بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا را اپنے ایمان کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ وہ لوگ خوب غور کرے، تنہائی میں یکسو ہو کر ذرا اپنے اعمال کی خبر لے، اپنے ساتھ خود ہی احتساب کرے، جو رمضان المبارک گزرتی ہی فجر کی نماز چھوڑ بیٹھے ہیں، جو اب دنیا کے کاموں میں تو خوب چست ایکٹیو رہتے ہیں، لیکن سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے اپنے رب کے حضور فجر کے وقت سجدہ میں جانا بالکل بھی گوارا نہیں کرتے۔ ایسے لوگ خود ہی سوچ لے کہ کیا اللہ تعالی انہیں صرف رمضان المبارک میں رزق دے رہا تھا، کہ رمضان المبارک میں تو فجر کی نماز کی پابندی جاری تھی اور اب نیند سے جاگنے کی بالکل زحمت نہیں کرتے؟ کیوں؟ کیا اب رزق کے دروازے بند ہو چکے ہیں؟ کیا ایسے لوگ اپنے ایمان ضائع ہونے کی فکر بالکل بھی نہیں کرتے؟ حالانکہ نماز چھوڑ دینا تو اپنے ایمان ضائع کرنا ہے۔ جی ہاں، نماز چھوڑ دینے سے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور یہ بات سورہ بقرہ آیت نمبر 143 کے تحت تمام معتبر تفاسیر میں لکھی گئی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اللہ تعالی ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں، در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ جتنے بھی معتبر تفاسیر ہے، سب میں یہ تفسیر قول موجود ہے کہ یہاں اس آیات میں ایمان سے مراد نماز ہے۔ نماز فجر قضا کرنے والے لوگ خوب غور کریں کہ کہیں ان کا شمار منافق لوگوں میں تو نہیں ہو رہا۔ نماز فجر نہ پڑھنا اور قضا کرنا منافق لوگوں کی علامت ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد مبارک موجود ہے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر سب سے باری نماز نماز عشاء اور نماز فجر کا ہے، اور ان منافق لوگوں کو 5 وقت نمازوں، خصوصاً ان دونوں نمازوں کے ثواب کا اندازہ ہو جاتا تو گھٹنوں کے بل نماز کے لیے ضرور چل کر آتے۔ منافقین کا یہ رویہ تھا کہ وہ لوگوں کو دکھانے اور نام و نمود کے لیے اعمال کیا کرتے تھے، دل سے اللہ تعالی کا ذکر بالکل بھی نہ کرتے تھے۔ ان کی یہ سستی اور کاہلی عشاء اور فجر کی نمازوں میں پوری طرح کھل کر ظاہر ہو جاتی تھی۔ ان دونوں اوقات میں یہ لوگ آرام کو ترجیح دیتے تھے، اللہ تعالی کی عبادت میں کوئی بھی دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ لیکن منافقین کی بجائے سچے اور مخلص مسلمان در حقیقت ان دو نمازوں کو ادا کرنے میں چستی و نشاط دکھا پاتے ہیں۔ وہ بہت ایکٹیو رہتے ہیں اور خوب شوق سے نماز فجر اور نماز عشاء کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ سچے اور مخلص مسلمان کو ایمان باللہ کے حرارت اور آخرت کے اجر و ثواب کی امید ان نمازوں کی ادائیگی پر آمادہ رکھتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو نماز فجر اور نماز عشاء کے بارے میں اس بات کا علم ہو جائے کہ ان دونوں نمازوں کے ادا کرنے کا کس قدر اجر و ثواب ہے، تو وہ ضرور ان دونوں نمازوں کو ادا کریں گے، چاہے نماز فجر کی ادائیگی کے لیے انہیں مجبوری اور عذر، مثلاً بیماری اور بدنی تکلیف کی بنا پر رینگتے ہوئے ہی کیوں نہ آنا پڑے، جس طرح بچہ اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل رینگتا ہے۔ منافق 2 قسم کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اس شخص کو منافق کہا جاتا ہے جو ظاہری شکل و صورت میں مسلمان اور ارکان اسلام کا پابند ہو، لیکن در پردہ کفریہ عقائد پر قائم ہو یا اسلامی عقائد کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو۔ منافقین کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، منافق اعتقادی، وہ ہے جو بظاہر مسلمان لیکن در پردہ کافر ہو۔ ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں انہیں کا ناشائستہ اعمال و افعال کا تذکرہ ہے۔ نفاق اعتقادی کا حکم یہ ہے، جو شخص نفاق اعتقادی رکھتا ہو اسے ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔
یقین جانو کہ منافقین تمام زندگی کے لیے جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے۔ یہ آیت نفاق اعتقادی والے منافق ہی کے بارے میں ہے۔ نمبر 2، منافق عملی۔ منافق عملی اسے کہتے ہیں جو عقیدے کے اعتبار سے تو پکا اور سچا مسلمان ہو، لیکن اس کے ظاہری صفات منافقین سے ملتے جلتے ہو، مثلا جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور نماز فجر میں سستی کرنا جیسے بڑے افعال، برے افعال میں مبتلا رہتا ہو۔ ایسا شخص تو مسلمان ہے لیکن سخت سے سخت گناہگار شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض رہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ لہذا نفاق عملی سے بچنے کا مکمل کوشش کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ نماز فجر کبھی بھی قضا نہ کرے، بغیر شرعی عذر، بغیر شرعی ضرورت کی رات دیر تک کبھی بھی نہ جاگے کہ نماز فجر ہی قضا ہو۔ اپنے رب کی رضا کا خیال رکھتے ہوئے ابھی سے ہر ممکن کوشش اور عزم کرے کہ مجھے نماز فجر کبھی بھی قضا نہیں کرنی۔ نماز فجر جیسے اہم فریضہ کی ادائیگی کے اہتمام کے لیے درج ذیل 5 تدابیر پر عمل لازم ہے۔ نمبر 1، آپ سب سے پہلے ہر روز کسی بھی وقت خصوصاً رات کو پکا ارادہ و عزم کریں، جو بھی ہو مجھے نماز قضا نہیں کرنی۔ اپنے اس خالق و مالک کو کیسے ناراض کروں جو رات کو نیند اور سانس لینے جیسے نعمت عطا فرماتا ہے۔ لاکھوں لوگ نیند کے لیے ترستے ہیں لیکن یہ نعمت حاصل نہیں ہوتی۔ پھر میں اپنے رب کے بارے میں اتنا بے حس اور بے وفا ہوں، آخر کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ میں گھڑی کی آواز سن لوں تو کیا یہ ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کٹ کٹ کی آواز آ رہی ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ کٹ کر میں خود موت اور قبر کی طرف جانے والا ہوں۔ پھر اتنی غفلت کیسے؟ آخر میں کس گناہ میں مبتلا ہوں کہ فرض عبادت کی توفیق بھی نہیں مل رہی؟ نمبر 2، دوسری تدبیر یہ ہے کہ رات دیر سے نہ سوئے بلکہ جلدی سو جائے۔ بعض شہروں کے لوگ رات بہت دیر سے سوتے ہیں، یہ بہت بری اور خلاف سنت عادت ہے۔ آپ کو گھر میں جلدی سونا کا ماحول بنانا چاہیے، یا کم از کم خود ہی جلدی سونے کا عادت ڈالیں۔ سونے سے پہلے مذکور اذکار پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے کہ اللہ میں رجوع کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، مجھے اپنا بنا لے، شیطان کے حوالہ نہ کر۔ تیسری تدبیر یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے مکمل اجتناب کریں، خصوصاً رات دیر تک موبائل ہرگز استعمال نہ کریں۔ بد نظری یعنی فلم، ڈرامہ، گانے دیکھنے سے مکمل اجتناب کریں، کیونکہ یہ عبادت کی مٹھاس، حلاوت ختم کرنے اور توفیق نہ ملنے میں زہر کی طرح اثر کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ نیند موت کا بائی ہے، جیسا اپنے مصروفیات کا اہتمام گناہ کے کام پر نہ کریں، کیا معلوم اسی رات کو اچانک موت آ جائے۔ چوتھی تدبیر کہ موبائل الارم پر لگا لے، اپنے گھر والوں کو بھی کہہ دے کہ مجھے ضرور نماز کے لیے جگائے۔ آپ کے جو دیندار دوست، فرینڈ، ان سے کہہ دے کہ آپ مجھے نماز فجر کے لیے موبائل پر کال کیا کریں اور سب ذرائع استعمال کریں۔ نمبر 5 اور آخری بات یہ کہ آپ نے آپ کو نماز قضا کرنے کی سزا یاد دلائی کہ جہنم میں کیسے سزا بکتا پڑے گا۔ ہر وقت یہی آخرت والی سوچ رکھا کریں، اپنے ایمان کو ضائع ہونے سے بچائیں اور منافقت سے بچیے۔ نماز فجر کی ادائیگی ضرور کریں اور مجھے بھی اپنے خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔